نام سنا ہوگا محمود غزنوی اور ایاز کا. ان کا باہم محبت کا رشتہ بہت گہرا تھا. ایاز ٹوٹ کے چاہتا تھا بادشاہ کو. اب دیگر مصاحبین حسد کرتے تھے, بغض رکھتے تھے. وہ کہتے تھے یہ کوئی کیا اس میں کرشمہ اور کمال ہے کہ بادشاہ اس کو اتنا ہی چاہتا ہے. تو بادشاہ جب ان وزراء کا, مشیروں کا حسد حد سے بڑا ہوا دیکھا تو ایک دن سب کو اپنے دربار میں حاضر کیا. دربار میں ایک تالاب تھا, تو اس میں مٹھی بھر کے موتیوں کی پھینک دی اور ایک ایک وزیر کو کہا کہ یہ موتی نکال کے لاؤ, اور یہ خیال کرنا کہ تمہارا لباس بھی, تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے. تو سب نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ حوض کی تہہ سے موتی نکال کے لائیں اور لباس بھی نہ بھیگے اور بدن بھی نہ بھیگے, یہ تو لازمی ہوگا. پھر دوسرے وزیر کو کہتا کہ یہ موتی نکال کے لاؤ, تمہارا لباس بھی نہیں بھیگنا چاہیے, تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے. تو وہ آگے سے حجت کرتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بدن بھی اور لباس بھی نہ بھیگے اور موتی بھی نکال لاؤں. تیسرے کو, چوتھے کو, پانچویں کو, ہر ایک آگے سے حجت کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر ایاز آ گیا تو بادشاہ نے ایاز کو کہا کہ یہ موتی نکال کے لانے ہیں اور تمہارا لباس بھی اور تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے. ایاز نے فوراً چھلانگ لگائی اور موتی نکالے. جب باہر نکلا تو بدن اور لباس پانی سے نچڑ رہا تھا. تو ایسے موتی بادشاہ کو پیش کیے اور بدن کپ کپا رہا تھا. تو بادشاہ بڑے غصے سے کہا کہ ایاز تمہارا بدن بھیگ گیا, تمہارے کپڑے بھی بھیگ گئے. میں نے کہا تھا لباس بھی نہیں بھیگنا چاہیے, کپڑے بھی نہیں بھیگنے چاہیے. تو ایاز بڑی لجاجت سے عرض کرنے لگا, بادشاہ سلامت, آپ کے دو حکم تھے. ایک یہ کہ موتی نکال کے لانے ہیں, دوسرا حکم یہ تھا کہ لباس اور کپڑے بھیگنے نہیں چاہیے. تو ایک حکم میں نے پورا کر دیا ہے, دوسرے کی معافی چاہتا ہوں. تو صاحب, اللہ نے حضرت انسان کے سینے میں جذبات کا ایک جہاں آباد کیا ہے. شیطان کو بھی انسان کے پیچھے لگا دیا اس کی آزمائش کے لیے, اس کے امتحان کے لیے. نفس بھی اس کے اندر موجود ہے. اور دوسری جانب اس کو گناہوں سے منع بھی کیا اور نیکی کی تلقین بھی کی. اب کتنی مشکل زندگی ہے حضرت انسان کی. آئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا. کتنی مشکل زندگی ہے. خواہشیں ہیں کہ آوارہ ہیں, آرزویں ہیں کہ بے قابو ہیں, اور دوسری جانب اللہ کا حکم ہے. اب کیا کرے؟ تو گناہ کرنے کے بعد پھر اللہ کے حضور توبہ کر لے. جو ممرزد ہو جائے تو اس پر اکڑے نہ اور اس پہ مصر نہ رہے, اس پہ اصرار نہ کرے, بلکہ فوراً اللہ کے حضور توبہ کرے. گناہ کرنے کے بعد بندہ جب توبہ کرتا ہے, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, تو وہ ایسے ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں. بندہ 100 بار گناہ کر کے توبہ کرے, اللہ 100 بار معاف فرما دے. وہ کریم ہے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو بندے اس کی دہلیز پہ جب توبہ کرتے ہیں, رجوع کرتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں, تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گناہ گار کتنا بڑا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میری دہلیز پہ آیا ہے اور اس کے ما قبل کے سارے گناہ معاف بھی کرتا ہے, بلکہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے. آئیے اب قرآن مجید میں ان لوگوں کی کہانی بھی پڑھیے جو اپنی زندگی کو اپنے مالک کے نام لگا چکے ہیں, اور ان سے اگر کوئی معاملہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ کس قدر اللہ سے ڈرتے ہیں. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون. فرمایا کہ وہ لوگ جب ان سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے, کوئی گناہ ہو جاتا ہے, تو ان کے دل لرز جاتے ہیں, خوف خدا سے وہ کانپنے لگ جاتے ہیں. انہم الی ربہم راجعون, تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں. اگر ان سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے, ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے, تو پھر اس پہ ضد نہیں کرتے, اس پر مصر نہیں ہو جاتے, اس پر حجتیں اور دلیلیں نہیں لاتے, بلکہ وہ کیا کرتے ہیں, فوراً اللہ کے حضور رجوع کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں. اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ کوئی مجھ سے معافی مانگے, اور اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ مومن کی یہ شان ہے کہ جب وہ گناہ کر بیٹھے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے جس طرح پہاڑ تلے آ گیا ہے۔ یہ اس کی کیفیت ہے کہ گناہ کرنے کے بعد، نافرمانی کرنے کے بعد اس کا دل لرز اٹھتا ہے۔ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یوں محسوس کرتے ہیں جس طرح پہاڑ تلے آ گیا ہے اور پہاڑ ابھی گر جائے گا اور انہیں کچل دے گا۔ تو وہ جلدی جلدی تلافی کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، رجوع اللہ کرتے ہیں تاکہ ہمارا گناہ معاف ہو جائے۔ اور منافق کی مثال بھی بیان کی گئی، جب وہ گناہ کرتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے جیسے بدن پہ مکھی بیٹھی تھی، ہلکے اشارے سے اڑا دی۔ سویر سے لے کر شام تک کتنی بار ہم اپنے بدن پہ بیٹھی مکھیاں اڑا دیتے ہیں اور ہمیں شام کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ یہ عمل ہم نے کتنی بار کیا ہے۔ میں اور آپ اپنے اندر اتر کر کے دیکھ سکتے ہیں ہماری کیفیت باطن کیا ہے۔ نمازیں چھوڑی، جھوٹ بولا، غیبت کی، چغلی کی، کسی کا دل دکھایا، کسی کو تکلیف دی، گالی گلوچ کیا، سب و شتم کیا، سویر سے شام تک کیا کیا گناہ کیے۔ کبھی خیال بھٹکے، کبھی سوچیں آوارہ ہوئیں، کبھی نگاہوں نے بدکاریاں کی، کبھی زبان نے جرم کیے، اور شام کو ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ آج ہم نے کیا کیا جرائم کیے، آج ہم نے کیا کیا گناہ کیے۔ اگر ہماری یہ کیفیت ہے تو یہ عملی نفاق ہے کہ بدن پہ مکھی بیٹھی اور اڑا دی۔ اور اگر ہماری کیفیت یہ ہے کہ گناہ کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم پہاڑ تلے آ گئے اور اللہ کی ناراضگی ہم نے مول لے لی اور جلدی جلدی توبہ کر کے رجوع کرنے کی جانب بڑھتے ہیں، تو پھر مبارک ہو۔ نہیں تو مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمارے دلوں پر زنگ چڑھ گئے ہیں اور ہماری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی ہم ڈٹے رہتے ہیں۔ جبکہ زندگی اصحاب رسول کی دیکھیے ان سے